صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء آیت نمبر 32 تک ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 33 سے پڑھیں گے۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنائے، موالیا وارث، مما اس مال کے جو ترک الوالدان چھوڑا ماں باپ نے، والاقربون اور قریب کا رشتہ داروں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے موالی بنائے۔ موالی مولا کی جمع ہے، مولا کہتے ہیں دوست کو، اور یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں کہ مولانا، مولا نا، یہ الگ الگ لفظ ہیں۔ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ مولا کا لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق فرمایا، فاللہ هو مولاہم وجبریل وصالح المؤمنین۔ اللہ مولا ہے، جبرائیل مولا ہے، اور صالحین مومنین جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، یعنی دوست ہیں۔ تو یہاں جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ مولا، اس کا معنی ہوتا ہے مددگار، اس کا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ اور جب یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ اور مولا اس شخص کو بھی کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنے کسی غلام کو آزاد کر دے۔ جب کوئی شخص کسی کا غلام ہوتا ہے، اب اگر کوئی آدمی غلام کو آزاد کر دے تو جس کو آزاد کیا جائے وہ غلامی سے آزاد ہو گیا، اسے مولا کہا جاتا ہے، یہ فلاں کا مولا ہے۔ جیسے سیدنا نافع رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ نافع غلام تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نافع کو بہت زیادہ دین سکھایا، تعلیم دی، حتیٰ کہ ان کی اکثر احادیث کے راوی نافع ہیں۔ پڑھتے ہیں نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع کو آزاد کر دیا تھا۔ تو نافع جب لکھا جاتا ہے کتب احادیث میں تو نافع مولا ابن عمر لکھا جاتا ہے، کہ ابن عمر کے مولا تھے۔ اور نافع پتہ کس کے استاد ہیں؟ امام مالک کے استاد ہیں۔ امام مالک نافع کے شاگرد ہیں۔ موطا امام مالک میں جو احادیث نقل ہیں، امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، نافع عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام سے۔ یہ احادیث کی اسناد کے اندر جتنی بھی سندیں ہیں نا احادیث کی، اس سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ ذہب عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر، سونے جیسی سند ہے۔ کہ امام مالک وہ محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث بیان کی، اب وہ حدیث لیتے ہیں نافع سے۔ نافع تابعی ہیں اور نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے۔ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، ایک لکھنے والا ہے، ایک صحابی، بیچ میں صرف ایک بات ہے۔ اتنی کم سند کسی روایت میں نہیں ہے۔ جن روایتوں میں آئی ہے انہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے، سونے جیسی سند۔ بہرحال مولا کا معنی جب انسانوں کے لیے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے موالی، دوست، وارث، مما ترک الوالدان اس مال کے جو چھوڑا ماں باپ نے، والاقربون اور قریب کا رشتہ داروں نے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب کچھ لوگ مدینہ سے، مکہ سے ہجرت کر کر مدینے آئے تھے، نبی علیہ السلام نے موافقات قائم کی تھی۔ موافقات سمجھتے ہیں نا، بھائی چارہ قائم کیا تھا مہاجرین اور انصار کا۔ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اب یہ اتنے گہرے بھائی بھائی بن گئے تھے کہ اگر کوئی انصار مر جاتا تھا تو مہاجر اس کے مال کا وارث بنتا تھا۔
کوئی مہاجر مر جاتا تھا تو انصار اس کے مال کا وارث بنتا، سکے رشتے دار وارث نہیں بنتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اصل رشتے تھے، خون کے رشتے، انہیں وارث بنا دیا، اور یہ منہ بولے رشتوں کو وراثت سے علیحدہ کر دیا۔ والذین عقدت، اور وہ لوگ جن سے گروہ باندھی عہد کیا، ایمانکم، تمہارے داہنے ہاتھوں نے، فآتوہم نصیبہم، تو تم انہیں دو ان کا حصہ۔ اب جن کو ہم نے اپنا بھائی کہہ دیا، دوستی کر لی، رشتہ داری کر لی، ان کا ویسے وراثت میں حصہ تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ہاں، ایک تہائی جو وصیت کے طور پر ہے، اس میں ہم کوئی بھی وصیت کر کر کسی کے بارے میں بھی وہ مال دے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے چچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا پوتا ہے، نواسا ہے، جن کے حق اللہ تعالیٰ نے وراثت میں نہیں رکھے، انہیں ہم وصیت کے اعتبار سے دے سکتے ہیں۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال، مرد، قوامون، حاکم ہیں، علی النساء، عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جہاں ملک ہو یا شہر ہو یا علاقہ ہو یا بستی ہو، وہاں ایک بڑا ہوتا ہے۔ اگر ملک میں کوئی حاکم نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ملک چل سکتا ہے؟ بغیر حاکم کے ملک نہیں چلتے، بغیر حاکم کے شہر نہیں چلتے۔ اسی طرح گھر ہے، گھر کے اندر مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حاکمیت جو دی ہے وہ مرد کو دی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، مرد حاکم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، اور یہ حاکمیت اس طرح کی ہے کہ ان سے بات اٹھ کی جائے گی، سوال ہوگا۔ لکل مقبول، ہر شخص مقبول ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا الرعیتی، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے اہل کے بارے میں۔ مرد سے پوچھا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ مردوں سے سوال ہوگا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکمیت عطا کی، اور اسلام میں عورت کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قوم نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا، وہ قوم پھیلا نہیں پائی، وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ اور یہ انسان تو انسان، حیوان اور جانوروں کو بھی یہ بات ناپسند ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں پر حکومت کریں۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ نمل میں، جب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لیتے ہیں تو ہدہد کو غائب پاتے ہیں۔ جب ہدہد موجود نہیں تھا، ہدہد آیا تو پوچھا کہاں غائب ہے؟ کہا کہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو مردوں پر حکومت کرتی، اس نے حیران کی تھی یہ بات، ہدہد نے بتائی سورہ نمل میں کہ ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ یعنی پرندے بھی حیران ہوتے ہیں کہ عورت کیسے حاکم بن سکتی ہے۔ اسلام کا یہ نظام نہیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں کہ عورتیں مرد پر حاکم بنیں۔ اچھا، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم کیوں بنایا؟ اس کی وجہ ہے کہ مرد قوت اور طاقت کے اعتبار سے عورت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ ان کی اولاد ہوگی تو وہ انہیں اللہ کی راہ میں دے دیں گی۔ تو جب اولاد ہوئی جو بیٹی تھی تو کہا کہ بیٹی اور بیٹا برابر تو نہیں ہوتے، لڑکی تو وہ ہوتی ہے جو زیور میں پلتی ہے، عورت زیور میں پرورش پاتی ہے۔ دیکھتا ہے پیدا ہوتی ہے کبھی اس کے ہاتھ میں، کانوں میں، ناک میں بالیاں، گندے، چوڑیاں، یہ بچپن سے ہی عورت کے مزاج میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا کہ وہ زیور میں پرورش پاتی ہے۔ زیور میں پرورش پانے والا کیسے حکومت کر سکتا ہے، کیسے حاکم؟ اور مرد مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں جتنے سختی والے کام ہیں وہ مرد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بن رہی ہیں، کون ہوتا ہے مزدور؟ کبھی آپ نے دیکھا
کہ خواتین عمارتیں بنا رہے ہیں، میجورٹی کی بات کریں، آپ کے گاؤں دیہاتوں میں کچھ عورتیں بھی اس طرح کے کام کرتی ہیں، لیکن میجورٹی کی بات کی جاتی کہ مرد اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے وہ عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حاکمیت ان کو دی ہے، اور پھر ان کے اندر صبر کا پیمانہ بھی زیادہ ہوتا ہے، برداشت کا پیمانہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ فوراً جذبات میں آ کر اس طرح کی معاملات نہیں کر پاتے۔ پھر آگے فرمایا بما فضل اللہ، مطلب اس کے جو اللہ نے فضیلت دی، مرد کو جو حاکم بنایا ہے اس میں مرد کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اس میں فضیلت دی۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ مردوں کو حاکم کیوں بنایا، تو یہ مردوں پر اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، اب اللہ تعالیٰ وجہ بھی بتا رہا ہے کہ کیوں حاکم بنایا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں سے۔ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ باہر کی جتنی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس سے مبرہ قرار دیا ہے۔ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جائے کمائے بچوں کے لیے اور اپنے لیے اور شوہر کے لیے پیسہ جمع کرے، نان نفقے کی ذمہ دار ہو، نہیں، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی، اور مرد اگر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں اجر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ ایک شخص ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک شخص ایک دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے، ایک شخص ایک دینار غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص ایک دینار اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، کون سا دینار سب سے افضل ہے؟ فرمایا وہ جو اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ دیکھیں اگر مرد کماتا ہے اور اپنے گھر لا کر وہ کھانا لے کر آتا ہے، خوراک لاتا ہے، فروٹ لاتا ہے، جائز ضروریات پوری کرتا ہے، لباس لاتا ہے، جوتیاں لاتا ہے، دوائیاں لاتا ہے، تعلیم کے اخراجات اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس خرچ کرنے پر اجر دیتا ہے، اور یہ خرچ کرنا غلام آزاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی نا مال کے سبب، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اپنے اہل و عیال پر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ اہل و عیال پر اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ جہاں جو کام 1 روپے میں ہو سکتا ہے تم 10 روپے میں کر کے دکھائی نہیں جی، پتہ کیسے چلے گا، معاشرے میں نام کیسے ہوگا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی پسند نہیں کی گئی، اسے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ ہاں جائز ضروریات پر خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، بلکہ مرد اس بات کا مکلف ہے کہ بیوی اور بچوں کے لباس اور خوراک کی ذمہ داری وہ اٹھائے گا، پورا کرے گا، جہاں سے بھی کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، کچھ بھی کرے گا، وہ محنت اور مزدوری حلال ذرائع سے حاصل کرے اور اپنے گھر والوں کو اس مال میں سے دے۔ اب فالصالحات، پس نیک عورتیں، جو نیک عورتیں ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر، پہلے تو مردوں کے متعلق بتلا دیا، تو مرد ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ قوامون ہیں مال خرچ کرنے کے عوض۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں۔ قانتات کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، ایک ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ اتباع اور پیروی ان صورتوں میں ہوتی ہے جیسے معاملات کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، ہم روزہ رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ قانتات وہ پیروی ہوتی ہے، وہ اتباع ہوتی ہے جو ہر وقت ہر حالت میں ہوتی ہے اور خوشی سے ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہوتی ہیں۔ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہر لمحہ
شوہر کی فرما بردار قانتہ ہوتی ہیں۔ قانتہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والی اور پیروی کرنے والی، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت شہادتین کی گواہی کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور ساری زندگی شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، تو جنت کے 8 دروازوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے، کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے۔ اس کو آپ ٹیلی کریں، کمپیئر کریں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب سوال کیا، پوچھا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا نا۔ اس مسجد کے اگر 4 دروازے ہیں، آپ مسجد میں ایک ہی دروازے سے آئے نا، لیکن اگر 4 دروازوں میں نگران کھڑے اور آپ سے کہیں کہ آپ یہاں سے آئیں، آپ یہاں سے آئیں، تو یہ ایک عزت ہوتی ہے کہ آپ کو ہر بندہ بلا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ آؤ یہاں سے جنت میں داخل۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے ہو، بات کو سمجھیں، یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے ہو، گارنٹی نہیں دی، کہا کہ امید ہے کہ تم ان میں سے ہو۔ اور جو عورت پوری زندگی شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، فرمایا کہ گارنٹی دی کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہے داخل ہو۔ بابا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے یہاں اصل میں یہی چیز سب سے زیادہ کم ہو چکی ہے، لعن طعن اور بد زبانی، اور یہ پتہ کب ہوتی ہے؟ شوہر کی نافرمانی کب ہوتی ہے؟ جب شوہر کی کمائی پر عورت راضی نہیں ہوتی، جب شوہر کی کمائی پر عورت راضی نہیں ہوتی تو پھر وہ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتی، اور جب وہ اس کی کمائی پر راضی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، پھر وہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فالصالحات، نیک عورتیں، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ شوہر سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، جب رات کو گھر میں آیا اور بیوی کو صرف دیکھتا ہے، اسے عجیب ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب جب اسے خوشی محسوس ہوگی، فرمایا یہ عورت نیک ہے۔ کسے خوشی محسوس ہوگی؟ جب بیوی اچھے انداز میں اس کا استقبال کرے گی، اچھے لہجے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ اس کا استقبال کرے گی، تو وہ نیک عورت میں شمار ہوگی۔ اب شوہر اگر گھر پہ آیا اور بیوی نے آتے ہی لڑنا شروع کر دیا، بھڑاس نکالنا شروع کر دی، تانا تشنی شروع کر دی، لان تان شروع کر دی، اور پول بکنا شروع کر دیا، تو جو شوہر جلدی گھر آنے والا تھا وہ سوچے گا کہ 2 گھنٹے اور باہر رک جاؤ، گھر جا کر تو مجھے عجیب باتیں سننی پڑے گی۔ یہ عورت نیک نہیں ہو سکتی، چاہے یہ نمازیں پڑھتی ہو، چاہے یہ روزے رکھتی ہو، چاہے یہ کچھ بھی عمل کرتی ہو۔ ترغیب و ترہیب کی ایک صحیح روایت ہے، بات تھوڑی سخت ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی مرد کے زخم ہو جائے اور وہ زخم عورت چاٹ لے، تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتا۔ ترغیب و ترہیب کی صحیح روایت فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے، تو عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں۔ عورت کی سب سے پہلی صرف نیکی کی کیا بتائی؟ قانتات، شوہر کی فرما بردار۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے آ کر کہا کہ ابھی ایک عورت آپ کے پاس آئے گی، اسے اللہ کا سلام کہنا۔ اللہ نے عورت کو سلام کہنا۔ ابھی ایک عورت آپ کے پاس آئے گی،
اللہ نے اس عورت کو سلام کہلوایا ہے، اور اب اس عورت کو بشارت دیجیے گا جنت کے اندر ایک محل کی جس میں شور نہیں ہو، جس میں شور نہیں ہوگا، اس محل کی بشارت دیجیے۔ تھوڑی دیر گزری، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بشارت دی آپ نے۔ محدثین نے اس حدیث پر بحث کی ہے، کہا کہ یہ بات کیوں کہی کہ اس محل میں شور نہیں ہو، یہ بات کیوں کہی؟ جنت میں تو ویسے بھی شور نہیں ہوگا، یہ خاص کیوں تذکرہ کیا گیا؟ کہا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً انہوں نے 24 برس گزارے ہیں۔ کتنے برس؟ 24 برس، 25 برس نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارے جو شادی ہوئی۔ نبوت ملی تھی 15 سال کے بعد، یعنی شادی کے 15 سال کے بعد نبی علیہ السلام نبی بنے۔ لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی، وہ جو نبوت سے پہلے والی زندگی تھی، کبھی بھی نبی علیہ السلام سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ حالانکہ آپ نبی نہیں تھے، لیکن شوہر ہونے کے ناطے اتنی اطاعت اور فرما برداری، اتنا ادب اور احترام رکھا تھا کہ کبھی شوہر سے اونچی آواز سے بات نہیں کی۔ کہا کہ انہوں نے شوہر سے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، اور اونچی آواز سے بات کرنے سے شور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل بھی ایسا دیا جس کی خاص ایک صفت بتلائی کہ اس میں شور نہیں، قانتات، اطاعت اور فرما برداری کرنے والی، حافظات، حفاظت کرنے والیاں، للغیب، غیب کی۔ غیب کی حفاظت کیسے کرتی ہیں؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز۔ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ غیب کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ شوہر سارا دن گھر پہ نہیں ہے، اب وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اپنے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی نگران اور محافظ بن جاتی ہے۔ صرف یہی تک نہیں، بلکہ میاں اور بیوی کے درمیان جو راز ہوتے ہیں، اگر شوہر کوئی بات کرتا ہے بیوی کے ساتھ، کوئی راز کی بات کرتا ہے تو وہ اسے ظاہر نہیں کرتی، اس راز کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے اس بات سے روکا کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ معاملات کسی اور سے ڈسکس نہ کیے جائیں، نہ شوہر کسی اور سے کرے نہ بیوی کسی اور سے کرے۔ اگر شوہر نے کوئی بات بیوی کو بتلائی ہے بطور راز، اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرنے والی حافظات، وہ حفاظت کرنے والی ہے بالغیب، چھپی ہوئی چیزوں کی۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے جو ماحول خراب ہوتے ہیں نا، میاں اور بیوی میں طلاق ہوتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بچیاں شادی کے بعد ہر بات اپنی ماں کو بتلا دیں، اپنے کمرے کی باتیں بھی اپنے ماں باپ کو بتلا دیں۔ اب ماں باپ ان باتوں کو برداشت نہیں کرتے، میاں بیوی دوسرے دن ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ ان باتوں کو لے کر اپنی ہی بچی کا گھر خراب کرتے ہیں۔ اور اگر وہ نیک ہوتی عورت تو حافظات للغیب، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے غیب۔ اور پھر خاص جو معاملات ہیں، جو جسمانی تعلق ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع کیا۔ نہ کوئی مرد اپنے کسی دوست یا بھائی کسی رشتہ دار کو بتائے، نہ ہی کوئی عورت اپنی کسی سہیلی کو بتائے۔ اپنے کمرے کی باتیں نہیں بتلانی چاہیے، بتلانا قطعاً جائز نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب جو خواتین یہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، ان معاملات کی حفاظت کرنے والی ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فالصالحات، یہ نیک عورتیں، نیکی کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ اب شاید عورتیں یہ سمجھیں کہ ہمارے پر تنبیہ کی جا رہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو صفات بیان کر رہا ہے نیک عورتوں کی، کسی پر تنقید نہیں ہو رہی، کسی پر اعتراض نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اس کے خلاف ہیں
اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمارے خلاف درس ہو رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ ہم قرآن کے خلاف۔ شیطان پتہ کیا وسوسے ڈالتا ہے، آج تو ہمارے خلاف بات ہو رہی، نہیں، میرے اور آپ کے خلاف بات نہیں ہو رہی۔ اگر ہم قرآن کے خلاف ہیں اور ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی تنبیہ کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ ہمیں دیے جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ بما حفظ اللہ، بسبب اللہ کی حفاظت کے۔ اچھا، اگر یہ حفاظت کریں گی تو اس کا معنی کیا بنا؟ تو یہ اللہ کے حکم سے تو یہ ساری حفاظت، یہ اللہ کا امر ہے۔ حفظ اللہ بسبب اللہ کی حفاظت کے، واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون، کہ تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، فعیذوہن، تو تم انہیں نصیحت کرو۔ ہاں، جو عورت سرکش ہو جائیں، بد زبان ہو، بد کلام ہو، شوہر سے لڑتی ہو، بد زبانی کرتی ہو، عورت کی بد زبانی، گالن گلوچ، غلط قسم کی گفتگو، اس کا اثر اس کے اپنے گھر پر پڑتا ہے، اس کی اپنی اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں، جو عورتیں بد کلامی کرتی ہیں نا، ان کے بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جو مرد بد کلامی کرتے ہیں، ان کے بیٹے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے اثرات سب سے زیادہ اولاد پر آتے ہیں، اور یہ سیکھنے نہیں پڑتے۔ مثلاً ایک ماں باپ پشتو بولتے ہیں، کیا وہ اپنے بچے کو پشتو سکھاتے ہیں؟ سکھاتے ہیں پشتو؟ نہیں سکھاتے۔ بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ ماں باپ کو دیکھ کر۔ ماں باپ با اخلاق ہو تو اولاد کو اخلاق سکھانا نہیں پڑتا، انہیں دیکھ کر سیکھ جائے۔ ماں باپ بد اخلاق ہو، آپ لاکھ اولاد کو سمجھاتے ہیں، اچھے اخلاق کی نصیحت کرتے رہیں، وہ کبھی بھی اچھا اخلاق نہیں۔ ماں باپ جھوٹ بولتے ہو، آپ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ جھوٹ سیکھ جائے گا۔ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے ماں باپ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ اگر عورتیں تمہاری بیویاں، تم ان کی سرکشی سے ڈرتے ہو تو فَعِذُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو۔ اور نصیحت پتہ کیسے کی جاتی ہے؟ نصیحت اچھے انداز میں کی جاتی ہے۔ نصیحت کا انداز ڈانٹنے والا نہیں ہوتا، ڈپٹنے والا نہیں ہوتا، لڑنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم باہر کا بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی روش اپناتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ نصیحت کا انداز ہی نہیں۔ اگر آپ کی بیوی سرکش ہے، آپ کے بچے سرکش ہیں، تو فَعِذُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو۔ اور نصیحت ہمیشہ نرمی سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، کیا کہا تھا؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی سے بات کریں، نرمی سے بات بندے قبول کرتے ہیں۔ اب اگر شوہر نرمی سے بیوی کو سمجھائے گا تو بتائیں جھگڑا ختم ہوگا یا توڑ پکڑے گا؟ مگر ہوتا کیا ہے، بیوی نے جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر کچھ کہہ دیا، بدزبانی کر دی۔ اس نے کہا کہ اچھا تم نے کیا کیسے یہ؟ میں نے کہا ایک واقعہ پڑھا، ہو سکتا ہے وہ سچ ہو یا جھوٹا ہو، لیکن ایک سمجھانے کے انداز میں بڑا اچھی بات تھی۔ اب بطور مثال اسے سمجھ لیں کہ ایک شوہر گھر آتا ہے اور کھانے پر بیٹھتا ہے، اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیوی جب روٹی پکا کر لاتی ہے تو وہ جلی ہوئی ہوتی ہے، وہ روٹی جلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب شوہر اس جلی ہوئی روٹی کی تعریف کرتا ہے کہ آج کی روٹی بڑی مزیدار بنی ہے۔ بیٹا بڑا حیران ہوتا ہے کہ روٹی تو کالی ہو گئی ہے، جل کر خراب ہو گئی ہے، اور میرے والد اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ خاموش رہتا ہے، ادب کے مارے کچھ بولتا نہیں۔ جب باپ سے اکیلے میں ملتا تو پوچھتا ہے ابا جان کیا واقعی آپ کو روٹی اچھی لگی تھی؟ جلی ہوئی روٹی آپ اس کی تعریف کر رہے تھے؟ باپ کہتا نہیں بیٹا مجھے روٹی اچھی نہیں لگی، لیکن تمہاری ماں سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، کام کاج میں مصروف رہتی ہے، صفائی کرنا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا،
محنت کرنا، پھر گرمی میں کچن میں کھڑے ہونا، اب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک روٹی جل گئی، اگر اس پر گرم ہو جاتا، غصے میں آ جاتا، تو وہ بیچاری اور پریشان ہو جاتی۔ اب میری ذرا سی تعریف سے اس کی ہمت بن گئی، اور جو بے چینی اور بے قراری اس کے دل میں تھی وہ ختم ہو، اس کو ایک حوصلہ ہوگا، اس کی دل جوئی ہوگی۔ تو مرد اگر اس طریقے سے سمجھائے تو بتائیں بات بگڑے گی یا بنے گی؟ فَعِذُوهُنَّ، اچھے انداز سے نصیحت کی جائے۔ بد کلام عورت، بد زبان عورت کو سمجھانے کا بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ڈھنگ اور طریقہ بتلایا۔ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر نہیں مانتی، وہ عورت نہیں مان رہی، آپ اسے پیار سے سمجھاتے ہیں وہ نہیں مانتی، فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کی خواب گاہوں سے علیحدہ ہو، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، بیوی کے ساتھ سونا چھوڑ دو، ان کے ساتھ سونا اب یہ فرق کر دو، جب ان کے ساتھ سو گئے نہیں شاید اسے کوئی نصیحت ہو جائے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، سارا دن لڑائی بھی ہوتی ہے تو سوتے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس کنڈیشن میں ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، یہ بطور تنبیہ ہے، شاید وہ سدھر جائے۔ اگر اب بھی نہ سمجھی وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر انہیں مارو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، انہیں مارنا ایسا ہے کہ ہڈی نہیں توڑ دو۔ بیوی کو مارنے کی یہاں اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو اس حد تک سمجھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اور بد زبان کو جو بد زبانی کرتے ہیں۔ لیکن یہ تیسرا اسٹیپ ہے، یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ ہم ڈائریکٹ تیسرے اسٹیپ پر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی ہم نے پیار سے سمجھایا؟ نہیں۔ کبھی ہم نے بستر جدا کیے؟ نہیں۔ ہم ڈائریکٹ مار کر آتے ہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، نہیں، یہ تو تیسرا اسٹیپ ہے۔ اگر اب بھی وہ نہیں سمجھتی، پھر ایسی بیوی کو پاس رکھنا وہ درست نہیں ہو۔ جب ایسی بیوی ہے کہ جو بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، پھر اگر وہ اپنی بیوی کو بنا کر اس بیوی کو بھی اپنے پاس رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادات قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس کے پاس بد زبان بیوی ہو، جس کے پاس بد زبان بیوی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر ایسی بیوی کو طلاق دینا چاہیے۔ پہلے سمجھانا ہے پیار سے، پھر بستر جدا کرنا، پھر مارنا، پھر طلاق، پھر تھوڑا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، پھر اگر تمہاری بات مان لیں، تمہاری اطاعت دنیا کی امور میں ہے، گناہ میں تو ویسے ہی نہیں ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راہ، پھر انہیں ستاؤ نہیں۔ جب وہ تمہاری اطاعت کر رہی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، پھر انہیں تنگ نہ کرو، پھر اپنی بیویوں کو پریشان نہ کرو، اپنی بیویوں کو تنگ نہ کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی کی کوئی ایک بات بری لگتی ہے تو دوسری بات اچھی بھی لگتی ہو، اچھی بات کو دیکھ کر بری بات سے نظر انداز کر دو۔ یہ حکم ہے ہمیں۔ کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، بے عیب نہیں ہوتا، بے عیب صرف اللہ کی بات۔ اب آپ اگر یہ چاہو کہ میری بیوی 100% میری اطاعت اور فرما بردار ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایک بات دو باتیں سے بری لگ رہی ہے، اس کی اچھی باتوں کو دیکھو نا، تو اچھی باتیں جو ہیں ان اچھی باتوں کو دیکھ کر بری باتوں کو نظر انداز کرو، پھر بہانے نہ ڈھونڈو انہیں تنگ کرنے کے۔ ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، علی نہایت بلند، کبیرہ بہت بڑا، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اللہ بہت عظمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ شوہر اور بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے پھر کیا اس کا حل ہے۔ اس کا حل بھی بڑا بہترین قرآن نے بیان کیا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو کل پڑھیں گے۔ اس حوالے سے کوئی سوال یا بات آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیں۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں، مردوں کے بھی حق رکھے ہیں، بیویوں کے بھی حق رکھے ہیں، لیکن قوامون اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قرار دیا، حاکم اللہ نے مرد کو رکھا۔
دعا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک